على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، دختران ملت، ہمارے لیے اور جامعہ کے ٹرسٹیز کے لیے، خدام جامعہ کے لیے، اساتذہ جامعہ کے لیے، جامعہ کے تحت کام کرنے والے تمام مکاتب، مدارس کے لیے یہ موقع خوشی کا ہے کہ اس وقت ہم رات 4 بجے سے الحمدللہ ایک بیٹھک میں قرآن مجید کے مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے 4 طلباء نے آج ایک بیٹھک میں قرآن مجید سنایا ہے. خوشی ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ ہمیں اس پر خوشی. رات 4 بجے سے صبح 7 بجے تک میں خود موجود تھا. بوڑھا آدمی ہوں، تھوڑا ذرا لیٹ جانا پڑتا ہے، کمر درد ہو گئی تو پڑ گیا. اس کے بعد مولانا محبوب الرحمن مشہود صاحب بھی تھے، اور پھر مولانا مجیب صاحب اور جامعہ کے خدیم استاد حافظ مظہر صاحب، ان لوگوں کی نگرانی میں 4 سامعین نے، سننے والے طلباء نے، طلباء کا قرآن مجید سنا ہے. نمازوں کے وقفے بھی دیے گئے، کھانے کے وقفے بھی دیے گئے، بلکہ خیل اللہ کا وقفہ بھی دیا گیا. اتنے وقفوں کے بعد مغرب کے بعد اس کو ختم کیا گیا. میں اس سلسلے میں خصوصی توجہ مولانا محبوب الرحمن مشہود صاحب کی تھی. انہیں مبارکباد دیتا ہوں. ان کے تحت کام کرنے والے جو معلمین ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یہ طلباء ان کے پاس ختم قرآن کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے رہے. اور پھر یہ اس سے بڑی بات ہے کہ وہ طلباء جس سال فارغ ہوئے ہوں اسی سال مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح پڑھائیں. اور ان لوگوں نے اس سال تراویح بھی پڑھائی. ان میں سے زیادہ تر 2 طلباء نے تراویح بھی پڑھائی ہے، غالباً یہ 3 نے. اور اس کے معاً بعد پھر جب عالم کورس کی بدایت ہوئی تو اس میں داخلہ بھی انہوں نے لیا، اور ساتھ ہی الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ہے کہ ان طلباء نے ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کا عزم ظاہر کیا. تو
تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدا بخشندہ، یہ انسان کے بازو کی قوت کا کمال نہیں ہے، یہ رحمان کی عطا ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی اور کرم فرمائی ہے، انتخاب خدا بندی ہے۔ اس پر میں طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، طلباء کے استاذ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور طلباء کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر وہ مدارس میں نہ ڈالتے پتہ نہیں آج وہ بچے کہاں ہوتے، لیکن آج الحمدللہ انہوں نے قرآن سنایا ہے تو والدین سب سے پہلے اس بات کے حقدار ہیں، والد بھی اور والدہ بھی۔ والد کا دل ذرا سخت ہوتا ہے لیکن والدہ کا دل ذرا نرم ہوتا ہے، تو ڈبل مبارکباد امائیوں کو۔ اب وہ بالواسطہ میری بات سن لیں، کیونکہ وہ اپنے سینے پر ایک بوجھ رکھ کر اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کرتی ہیں، تو ان کے لیے مبارکباد کا یہ موقع ہے۔ اس موقع سے میں اپنی کوئی بات نہیں سنانا چاہتا، کیونکہ ہم سب جو بھی ہیں وہ اپنے بزرگوں کے صدقے میں ہیں۔ تو کل ہی ہم دارالعلوم قصد السبیل میں بسم اللہ خوانی میں گئے ہوئے تھے، کتابوں کی بسم اللہ تھی، تو حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم جو ہم سب کے سرپرست ہیں، حضرت والا وہاں تشریف لائے تھے۔ تو جب وہ آتے وہاں حضرت نے ارشاد فرمائی، میں اپنے طلباء سے اس کو بطور مذاکرہ سنانا چاہتا ہوں، طلباء کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سامعین ہیں جو قصد السبیل تک نہیں پہنچ سکے، تو میں بالواسطہ حضرت کی بات آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ سمجھیں یہ بات میری نہیں ہے، حضرت سے میں نے کل سماعت کی۔ ہو سکتا ہے حضرت کے اتنا اچھا بولنے نہیں آتا ہوں گا، تھوڑا بہت ان کی نقل کر لے کے اپنی دکان چلا لے سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قابل بنائے، صلاحیت اور صالحیت عطا فرمائے، بزرگوں کی ایک ایک بات کا احترام کرنے، اس کو کما حق ہو لینے اور اس کو اپنی زندگی میں برتنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ چونکہ اس میں خصوصی طلباء کے ساتھ مذاکرہ ہے، تو خاص طور پر میرے مخاطب میرے مدرسے کے طلباء ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات صرف طلباء کے لیے ہے، کیونکہ زندگی میں کوئی بھی آدمی علم سے کبھی خالی نہیں ہوتا، زندگی میں مرے تک تعلیم حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ ہر ایک کی صلاحیتیں جدا گانا ہے۔ حضرت نے ذرافتاً فرمایا تھا کہ ہم لوگوں نے نظام ہی بدل دیا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے جس میں فرمایا گیا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، تو ہم لوگوں نے اس کو اطلب العلم من المہدی الی الحد کر دیا ہے، یوں فرمایا حضرت۔ مطلب یہ کہ بھئی ہم عالم ہو گئے، کلوز، ہمیں سند مل گئی، ہماری حد ختم، اب ہمیں پڑھنا نہیں ہے، یعنی ہماری تعلیم ہم نے ایک حد بنا لی۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک۔ لحد کہتے ہیں قبر کو، مہد کہتے ہیں ماں کی گود کو، جھولے کو۔ تو یعنی جھولے سے لے کے ڈولے تک تعلیم ہی تعلیم، زندگی میں کبھی تعلیم چھوٹ نہیں سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باتیں نہ صرف طلباء کے لیے ہیں بلکہ عوام کے لیے بھی ہیں۔ ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مدرسہ الگ ہے، ہمارا مدرسہ چلتا پھرتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دین سے جڑا ہوا ہے، کوئی علماء کے ذریعے سے دین سے جڑا ہوا ہے، کوئی خانقاہ کے ذریعے سے دین سے جڑا ہوا ہے، کوئی مجالست اور مصاحبت کے ذریعے سے دین سے جڑا ہوا ہے۔ تو الغرض ہماری تعلیم کا کوئی نہ کوئی نظم چل ہی رہا ہے۔ تو ہمیں جن چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے، ہر خیر کا کام، حدیث شریف میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو بھی نیکی کا کام ہے، جو بھی خیر اور بھلائی کا کام ہے، ہر کام، یعنی یہاں تک کہ وہ نیکی نہیں ہے مگر انسانیت کا اچھا کام ہے، تب بھی بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ جو جملے ہیں یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سنے، بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت فضائل بسم اللہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر خیر کے کام کا مطلب ہے کہ وہ نیکی ہی ہے، واسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ، نیکی ہی ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اگر کسی کے ہاں کوئی آپ کے ہاں مہمان تشریف لاتے یا آپ کسی کے پاس مہمان چلے جاتے اور میزبان کوئی کھانے کی چیز پیش کرتا تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے من الیمین، سیدھے ہاتھ سے شروع کرو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا اور بائیں ہاتھ پر ختم کرنا بھلائی کا کام ہونے کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ سیدھے ہاتھ سے شروع کر۔ اسی طرح مسجد میں آتے ہوئے سیدھا پیر دائیں جانب سے شروع، کھاتے ہوئے سیدھا ہاتھ دائیں جانب سے شروع، ہے نا؟ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو بولتے بھئی سیدھے ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ سے مت دو، دائیں ہاتھ سے ایسا دو کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، یہ ہے مطلب یہ کہ دینا جو ہے اس میں سیدھے ہاتھ سے۔ لیکن جتنے خیر کے کام ہیں ان کے کرنے میں اگر ہم نے اللہ کا نام نہ لیا یا اللہ کی تعریف نہ کی تو وہ کام ایسا ہے جیسے دم بریدہ، جیسے دم بریدہ۔ دم بریدہ بولے تو دم کٹا، موٹے لفظوں میں کوئی جانور ہو اور اس کی دم کٹی ہوئی ہو تو کیسا لگے گا بھائی؟ برہنہ لگے گا نا، بے حجاب لگے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس کے اپنا حجاب ہے دم، اس کے سطر کا حجاب ہے دم۔ تو گویا ہمارے کاموں میں جو معائب ہیں اس کو چھپانے کا طریقہ اللہ کے نام سے کام کا آغاز کرنا۔ اب ایک آدمی شراب پینے لگے، کیا بھائی یہ خیر کا کام ہے؟ اس کو سیدھے ہاتھ سے پیے گا یا اس پر بسم اللہ پڑھے گا؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھا تو ایمان سے گیا، کیونکہ اللہ نے شراب پینے سے منع کیا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے اسی لیے بسم اللہ کا حکم دیا گیا کہ تمہیں اتنی عادت ہو جائے کہ بری چیز تمہارے ہاتھ ہی میں نہ آئے۔ بسم اللہ کی خصوصیت اور اس کی برکت یہ ہے کہ آدمی بھائی میں بسم اللہ میں مجھے عادت ہو گئی، اگر میں نے شراب ہاتھ میں لی اور بسم اللہ پڑھ کے عادتاً پی لی تو میرا تو ایمان جائے گا، تو آدمی برائی سے بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ تو عادت ڈالنا اس قدر بسم اللہ کی کہ برائی چھوٹ جائے، چپل پہنتے ہوئے ہو، مسجد میں آتے ہوئے ہو، مسجد میں جاتے ہوئے ہو، کھانا شروع کرتے ہوئے ہو۔ اور ایک روایت میں لفظ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ کام کا آغاز کیا جائے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کو کام کے آغاز میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے نام مبارک سے اس کام کا آغاز کرنا۔ حضرت نے یہ فرمایا ہم لوگ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اس کو بسم اللہ خوانی بھی بولتے ہیں۔ طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت نے جو فرمایا، ہمارے جو طلباء ہیں اس کو خاص طور پر بڑی جماعت کے طلباء بالخصوص حفاظ کرام اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، قرآن مجید کے نزول کی جو ترتیب ہے، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں نازل نہیں فرمایا، دنیا میں آسمان اول سے لوح محفوظ پر یا حق تعالی جل شانہ نے علم سے فی رق منشور پر پھیلے ہوئے صحیفوں پر جو منتقل فرمایا ہے وہ ایک وقت میں۔ اور ایک روایت میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں ایک ایسی رات تھی کہ جس رات میں اللہ رب العزت نے، وہ بڑی برکت والی رات تھی، لوح محفوظ سے
آسمانی دنیا پر اکٹھی نازل فرما دی، لیکن تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس کو اکٹھی دنیا میں نہیں لے جانا، تدریجاً لے جانا ہے۔ کب ضرورت ہے، کہاں ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، کیسے علم والے اللہ ہیں، اتنا معلوم ہے کہ کس وقت کیا بات پیش آئے گی، اور اس وقت اس کا جواب دینے کے لیے یہ چیز ہمارے پاس پہلے سے تیار رہنا۔ ایسے علیم اللہ، ایسے خبیر اللہ، ان کے علم سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے بتا دیا کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں ساعت، فلاں گھڑی میں، فلاں مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس حیت میں، اس کیفیت میں پاؤ گے، تمہارا کام یہ ہے اس وقت یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی آیتیں اتارنی۔ یہ ہے علم الہی۔ اب ایسے مقدس کلام کو پڑھنا ہو تو ابتدا کرتے ہوئے جو طریقہ کار ہے، بعض اکابر علماء اس کو ترتیب نزولی کے اعتبار سے شروع کراتے ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے شروع کا مطلب ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی سے علم الانسان ما لم یعلم تک یہ پہلی آیت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد جب ضرورت رہی، جہاں ضرورت رہی، جتنی ضرورت رہی، جیسی ضرورت رہی، اللہ رب العزت نے تدریجاً قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ کبھی ایک آیت، کبھی دو چار آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی ایک جز، کبھی ایک حزب، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یوں 23 سالوں میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عصر کے وقت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت مبارکہ اتار دی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہو کر تھوڑا تھوڑا جب جہاں جہاں اترا اور الیوم اکملت لکم دینکم پر ختم ہوا، اس کو ترتیب نزولی بولتے ہیں، اس کو ترتیب نزولی بولتے ہیں۔ لیکن اس کو اسی حالت میں حضور نے رکھا نہیں۔ حضور علیہ السلام قرآن مجید سنایا کرتے تھے ہر سال جبرائیل کو، جتنا نازل ہوتا تھا اتنا سناتے تھے، اور آخری سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا، اور یہ 2 مرتبہ میں حضور علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے اس کو ترتیب توقیفی کے اعتبار سے سنا دیا، تاکہ صحابہ سمجھ جائیں کہ اب قرآن یہ مجموعہ ہے اور اس کو اس طرح جمع کرنا۔ چنانچہ اسی اعتبار سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قرآن مجید کو جمع کیا، تو یہ جو جمع ہونے کی ترتیب ہے، جس میں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یاد ہو گیا طلباء کو؟ ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب توقیفی الگ ہے۔ ترتیب نزولی کا مطلب ہے اقرأ بسم ربک الذی سے شروع اور الیوم اکملت لکم دینکم پر ختم، اور ترتیب توقیفی کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ سے شروع اور سورۃ الناس پر من الجنۃ والناس پر قرآن مجید ختم۔ یہ ترتیب توقیفی ہے، اور یہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبرائیل کو سنائی۔ صحابہ نے اسی اعتبار سے اس کو جس کے پاس قرآن جمع تھا، جہاں جہاں جمع تھا، اکٹھا کیا۔ آغاز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کا باضابطہ حکم فرمایا، اور اس پر ایک مجلس حفاظ قائم فرمائی، اور ان کے درمیان کون سی آیت پہلے اتری، کب اتری، کہاں اتری، اور اس کو پڑھنے کے اعتبار سے حضور نے کس صورت میں جمع فرمایا، اس ترتیب سے ان صحابہ کرام نے اس کو جمع کر لیا۔ اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید عرب میں مختلف زبانوں میں پڑھا جاتا تھا، چونکہ عرب کے جو علاقے ہیں، عراق عرب الگ ہے، عراق شام الگ ہے، آپ کے وہ عرب جو مکہ اور مدینہ کا حصہ کہلاتا ہے وہ الگ ہے، یمن کا علاقہ الگ ہے، مصر کا علاقہ الگ ہے۔ تو یہ جو علاقہ جاتی زبانیں ہیں نا، ہر علاقے کی اپنی زبان ہے۔ ایسا کیسا ہوتا ان صاحب عربی نا، ہر جگہ کی الگ کیسا ہوتی ہے؟ بولے تو اپن انڈین ہی ہے نا۔ انڈین ہونے کے باوجود ہندی میں اردو میں فرق ہے کہ نہیں؟
لکھنے کے اعتبار سے بھی فرق آ جاتا ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے بھی فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو ہر عربی زبان ہی کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے جو فرق آ رہا تھا، وہ فرق جو ہے وہ 7 سے لے کے 10 تک تھا۔ 7 طریقے اور 10 طریقے، اسی کو 7 عشرہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح تو پھر اختلاف ہو جائے گا کہ قرآن صحیح کیا ہے غلط کیا۔ جمع کرنے کا کام تو حضرت عمر ابن خطاب نے کیا، اور ایک قرات پر جمع کرنے کا کام سیدنا عثمان ذی النورین نے کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک قرآن پر، ایک قرات پر سب کو جمع کیا، اور یہ وہی قرات ہے جس کو امام ابو الحفص امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کہتے ہیں۔ یہ اب پوری دنیا میں رائج ہے۔ مکے میں کھڑے ہوئے ہیں وہی انداز ہوگا پڑھنے کا، جی مدینے میں کھڑے ہوئے ہیں وہی انداز ہوگا پڑھنے کا، شام میں ہوں وہی انداز ہوگا پڑھنے کا، علاقہ یمن میں ہوں وہی انداز ہوگا پڑھنے کا، جی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا، ملائیشیا، جس علاقے میں آپ چلے جاؤ قرآن مجید کے پڑھنے کا طرز وہی رہے گا۔ نہ زبر میں فرق، نہ زیر میں فرق، نہ پیش میں فرق، نہ مدود میں فرق، نہ اخفاء میں فرق، نہ اظہار میں فرق، نہ اقلاب میں فرق، نہ ادغام میں فرق، نہ قلقلہ میں فرق۔ یہ قواعد ہیں۔ اس ایک قرات پر جمع کس نے کیا؟ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ تو ہم طلباء کرام کو جو چیز بنیادی طور پر سیکھنے کی ہے، اس میں بطور لیسن مختصر کر رہا ہوں اس کو۔ نمبر 1، ہم جب بھی پڑھنے لگیں بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کے نام کی برکت سے ہماری تعلیم میں برکت ہو جائے گی، ہمارے علم میں برکت ہوگی۔ اور عوام بھی ہر وقت علم حاصل کرنے کی حالت میں ہے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت ڈال لو، اس میں بڑی برکت ہوگی۔ برکات بسملہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا، ایک قصہ سنایا تھا۔ ایک علاقے میں ایک خاتون تھی، اپنی پڑوسن کو دیکھتی، وہ مسلمان ہیں، ان کے گھر میں 5-6 بچے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، اور پھر ان کے جو شوہر کمانے والے ہیں وہ بہت چھوڑا کماتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا نا بھئی 15 دن میں اپنی سیلری ختم ہو گئی اور اس کے بعد ذرا آپا ایک پیالی ذرا تیل دے دو، ذرا شکر دے دیو، پہلی کے بعد دے دیتی ہوں، ہے نا؟ پڑوسنوں میں آپس میں چلتا ہے محلے والا، اور دینا لینا چاہیے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ہلکی ملکی چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں بھی مانگنے پر نہ دینا بہت بڑی ہلاکت کا سبب ہے۔ قرآن شریف کی سورہ ماعون پڑھتے ہی رہتے ہیں، ویمنعون الماعون۔ تو یہ چھوٹی جزئی چیزیں ہیں، لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس بجٹ نہیں رہتا تو ایسی حالت پیش آ جاتی ہے کہ اڑوس پڑوس میں ضرورت کی چیزیں بقدر ضرورت مانگ لیتے ہیں۔ مسلمان کو حکم ہے کہ مانگے تو دے دیا کرو، جو موجود ہے، جتنا موجود ہے، جیسا موجود ہے۔ نہ ہو تو مجبور ہے، معذور ہے، ہو تو پھر ہاتھ روکنا نہیں چاہیے۔ ہلاکت سے بچنے کا راستہ ہے، برکتوں کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اس خاتون نے دیکھا کہ کبھی کبھی وہ غیر مسلم تھی، یہ مسلمان عورت کے پاس جا کر وہ ضرورت کی چیزیں مانگ لیتی، حالانکہ اس کے پاس آدمی 2-3 ہیں، کمانے والے دونوں ہیں، لیکن برکت نہیں ہوتی، اتنی سیلری کافی نہیں ہوتی۔ میاں بھی کما رہا، بیوی بھی کما رہی، گھر میں کون ہے؟ ہم 2 ہمارے 2، ہے نا؟ لیکن کافی نہیں ہو رہا ہے، ایجوکیشن میں، فیسز میں اتنا نکل جا رہا جناب والا کہ اپنے گھر کو کافی نہیں ہو رہا۔ تو پھر وہ مہینے کے آخر میں بیچاری کو مسلمان عورت کے پاس جانا پڑتا ہے، اور وہ جو کام کرتی بسم اللہ کہہ کے کرتی۔ اس عورت کا بسم اللہ پڑھنا اس عورت کو اتنا پسند آیا، پوچھا کہ بھئی یہ تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہنے لگی کہ بھئی اس میں بڑی برکت ہے، ہم جب بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ عورت سمجھ گئی راز یہی ہے، بولے
اگر ہم بھی بسم اللہ کی عادت ڈال لیں تو ڈال سکتے کیا؟ ہم تو مسلمان نہیں ہیں. تو اس خاتون کو پتہ نہیں تھا، جو بھی ہے جیسی بھی بات جتنا جانتی تھی، اس نے کہا میرا اللہ تمہارا اللہ میرے عقیدے کے حساب سے الگ نہیں، تم نے الگ بنا لیا، یہ الگ بات ہے. اور اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس اللہ کا نام لے رہے ہیں جو ساری کائنات کا کریٹر ہے. تو اگر آپ لے لیتے ہیں تو اس میں برا کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اس نے دیکھا کہ صاحب چلو اس مسلمان خاتون کا طرز اختیار کر کے دیکھتے ہیں. جب اس نے بسم اللہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے ہر کام میں برکت ہونا شروع ہو گئی، کام بننے لگ گئے. تو اس خاتون نے اسلام قبول کر لیا، اس سے مرعوب ہو کر، اس سے خوش ہو کر. جب اس کے اہل خانہ کو پتہ چلا، دشمنی تو ہر جگہ ہوتی ہے اسلام قبول کرنے والوں کو، مکے کی زمین سے لے کے آج تک جی مختلف قسم کی تکلیفیں دیتے رہے. جب انہیں پتہ چلا کہ صاحب یہ تو اذیت کا مرحلہ پیش آ رہا ہے، خاندان والوں نے اس کو ہلاک کرنے کی سازش تک کر لی. یوں کیا کہ ایک ٹوکرا لے کر آئے اور ایک سپیرے سے زہریلا سانپ انہوں نے خریدا اور یہ کہا کہ صاحب ہمیں اس سال بڑی برکتیں حاصل ہوئی ہیں، اس سلسلے میں ہم آپ کو خوشی میں، آپ گھر کو صحیح مینٹین کر رہے ہیں، آپ کو پھول پہنانا چاہ رہے ہیں، لہٰذا آپ وہ ٹوکرا لے کر آؤ. جب لے کر آئے تو کہا کہ ہاتھ ڈالو اور وہ ٹوکرے میں سے پھول نکالو. تو اس خاتون نے اس ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو اس کی کرنی ہوئی عادت کے مطابق اس نے پڑھا بسم اللہ. اندر تھا سانپ، اللہ رب العزت نے اسے پھول بنا دیا. جب وہ نکلا اور اس کے گلے میں ڈال دیا گیا تو یہ لوگ تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے حقیقت یہی ہے کہ نجات ہے لا الہ الا اللہ. بسم اللہ مطلب لا الہ الا اللہ. یہی اللہ حقیقی اللہ ہے جو بندے کی حفاظت یوں کرے. یوں اہل کفر میں سے بعضوں کو اسلام کی توفیق نصیب ہوگی. تو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ ہمیں ہر کام میں بسم اللہ کی عادت ڈالنا چاہیے. یہاں تک کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہوئے فرماتے تھے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت کا 90% حصہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے بچوں میں آج عبد القادر جیلانی کیوں نہیں پیدا ہوتے، خواجہ معین الدین چشتی کیوں نہیں پیدا ہوتے، جی شیخ بہاؤالدین نقشبندی کیوں نہیں پیدا ہوتے، شیخ شہاب الدین سہروردی کیوں نہیں پیدا ہوتے، سید احمد کبیر رفاعی جیسے کیوں نہیں پیدا ہوتے، حسن بصری کے جیسے کیوں نہیں پیدا ہوتے، رابعہ بصریہ جیسے کیوں نہیں ہوتے. فرمایا کہ ان کی جو مائیں تھیں انہوں نے اپنے لیے ایک عادت کا نظام بنایا تھا، پکاتے ہوئے وہ کام کرتی تھی بسم اللہ کے ساتھ. تو اس ذکر کی برکت سے اللہ نے ان کی اولادوں کو روحانی، نورانی اور ربانی بنایا تھا. تو کتنے 90% پکوان کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اب 10% الگ بات ہے، امیزون پر بک کر لیتے ہیں، جی کیا بولتے اس کو، اور زومیٹو ہے، منگانے والے بہت دکھ رہے ہیں. تو آن لائن ایک 10% ہوتا ہے، لیکن 90% ہاتھ کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے. اگر عورتیں اپنے پکوان کے موقع پر بسم اللہ کے ساتھ، ذکر اللہ کے ساتھ پکوان کا اہتمام و التزام کریں تو بعید نہیں کہ آج بھی اللہ عبد القادر جیلانی جیسے اوصاف والا ولی پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی سنجری ثم الاجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی پیدا کر سکتا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ بہاؤالدین نقشبندی جیسے اولیاء پیدا آج بھی ہو سکتے ہیں، ان اوصاف والے، ان کمالات والے. وجہ مائیں بسم اللہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. آج کل کی ماؤں کا حال یہ ہے کہ پکانا بھی نہیں آتا، پکوان بھی یوٹیوب پہ دیکھتے ہوئے پکا رہے، اور بیچ میں ناچ بھی آ رہا اور گانا بھی آ رہا. اسی ناچ اور گانے کے الفاظ کے ساتھ پکوان بھی ہو رہا اور اس کو ہماری اولادیں کھا رہی ہیں. تو نورانیت آئے گی کہ اندرون میں ظلمتیں آئیں. تو اس موقع پر جو گزارش کرنی ہے، اللہ رب العزت نے بسم اللہ میں بڑی برکت رکھی، اس لیے ہمارے ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت ڈال لیں. اس کو تو عوام کو بھی ضرورت ہے، طلباء کو بھی ضرورت ہے. اور دوسری چیز حضرت نے فرمائی کہ چونکہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہے، تو ہمیں اللہ کی تعریف کا اہتمام
التزام کرنا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری تعریف کرتے ہو گیا میرا شکر کرتے ہو. جو میرا شکر کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک طالب علم نے چند آیتیں یاد کر لی. الحمدللہ، یہ میرا کمال نہیں، میرے خدا کا کمال ہے. اس نے مجھ جیسے ناقص کو بھی قبول فرما کر اپنے مقدس کلام کی چند آیتیں پڑھنے کے مجھے قابل بنا دیا، اور میرے گناہوں سے آلودہ سینے میں اپنے پاکیزہ کلام کو اس نے جگہ عنایت فرما دی. یہ بڑی مہربانی میرے رب تعالیٰ کی ہے. اس پر جب بندہ شکر کرتا ہے تو اگلا سبق اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو طلبہ بولتے ہیں نا سبق یاد نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم پہلے جو یاد ہے اس پر شکر نہیں کر رہے، تو اگلا یاد کیسا ہوں گا بھائی؟ اگلا یاد کرنے کے لیے پہلے پر شکر ضروری. ٹھیک ہے، میں خاص میرے اپنے بچوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ طلبہ ہر آیت کے یاد ہونے پر الحمدللہ کہے. اس پر اللہ کا شکر ہوتا ہے، اور شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اگلی آیت کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور ہر سبق کے یاد ہونے پر الحمدللہ عالم کورس کے طلبہ کہیں گے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اگلا سبق ہمارے لیے آسان فرما دیں. اب چونکہ یہ مدرسہ قرآن مجید اور یہ مجلس قرآن مجید کے اختتام کے موقع پر جمع ہیں، تو قرآن مجید سے متعلق 2 گزارشات حضرت نے بیان فرمائی تھیں، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک ہے قرآن مجید کا آغاز شروع کرنا. قرآن مجید کے آغاز کے موقع پر مجھے اور آپ کو چاہیے اللہ کا حکم پورا کریں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم کلام مقدس کو پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن مقدس بندہ پڑھتا ہے تو احکام الہی کا پتہ چلتا ہے. اللہ کا کیا حکم ہے، کیا اللہ نے کرنے کو کہا ہے، کس سے اللہ نے منع کیا ہے. اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان بندہ رحمان بن جائے، تو بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے. لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، عوام سے. اپن لوگ سمجھتے مدرسے کے بچے وہ تو فرشتے ہو. عام آدمی کے ساتھ ایک رہتا پٹھا، حافظوں کے ساتھ 2 رہتے. معلوم؟ عام آدمی کے ساتھ کتنے رہتے ہیں؟ ایک ہی. اس کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، ڈھک لے تو پھسل جاتا ہو. حافظوں کا معاملہ کیا رہتا؟ انہیں اگر حافظ بن گیا تو کتوں کو بناتا کی، لہٰذا ایک کوشش نہیں کرتا، ڈبل لوگاں کوشش کرتے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ بظاہر ہمارے طلبہ فرشتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ اس مجاہدے سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ایک نہیں 2 شیاطین ان کو علم دین سے، احکام الہی سے دور کرنے پر لگے ہوتے. چونکہ شیطان کی صفت حکم خدا سے دور ہونا ہے. جب اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی حکم خدا کو توڑنے والا کون ہے؟ شیطان. اور ہم کو حکم خدا پورا کرنے دے گا؟ نہیں دے گا. تو ہم کو بھی نہیں دے گا، تو ہمارا کام ہے اللہ کی پناہ لے کر حکم خدا بھی معلوم کرو اور اس پر عمل بھی کر لو. جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو سیکھ لیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیتے. کیوں نہیں کرا اللہ کا حکم پورا؟ تو اس کی دوسری وجہ ہے کہ شیطان کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے عجب کا ہونا. اور یہ صوفیہ بھی سمجھاتے رہتے ہیں عجب ایک روحانی بیماری ہے بھائی، یہ اگر اندرون میں رہا تو نفس پاکیزہ نہیں ہوتا، اس کو نکالنے کی فکر کرنا ہے. تزکیے میں اس کو تفصیل سے سنا چکے ہیں. عجب ایک مرض ہے اور شیطان کو عجب لاحق ہو گیا تھا. عجب کیا؟ میں اچھا. اسی لیے اس نے کیا کہا جب اللہ نے پوچھا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جو کہا
انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، انا خیر منہ، یہ جو عنصر اس کے اندرون میں آیا اس کو عجب کہتے، میں اس سے اچھا۔ جب میں اچھا تو جب ہمارے اندرون میں طلباء کے درمیان یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہو، تو یوں سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی گرفت میں لے رہے ہیں۔ کیا کرنا صاحب؟ نو ٹینشن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے اچھا ہونے کا خیال آتے ہی اعوذ باللہ پڑھ لو۔ شیطان کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے استکبار۔ قرآن مجید میں اللہ سے حکم سے رکنے کے جو اسباب بیان ہوئے ہیں اس میں ایک سبب بتایا، ابا واستکبرا، وہ اللہ کا حکم پورا نہیں کیا کیونکہ وہ متکبر ہو گیا تھا۔ عجب کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، ٹھیک ہے، اور تکبر کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھنا، کمپیئر کر کے۔ تو دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھنے کا جب تک یہ مرض رہے گا تب تک اللہ کے احکامات پورے نہیں ہو سکتے۔ ہم نہیں جانتے کون کیسا ہے، علم میں، عمل میں، صلاحیت میں، صالحیت میں، یہاں تک کہ خدا ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کی برائی نہ کرے اور کوئی عورت کسی عورت کی برائی نہ کرے، عیب چینی نہ کرے، عیب جوئی نہ کرے، برے القاب سے ان کو نہ پکارے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ وجہ کیا ہے؟ تم جس کو برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ دن کا صائم النہار ہو سکتا ہے کہ وہ شب بیدار ہو۔ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ کون تنہائیوں میں اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لہذا نہ مرد کسی دوسرے مرد کے بارے میں اور نہ عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں تذکرہ اور تبصرہ ہی نہیں۔ اپنے کامہ اتنے ہے، اپن اپنے کامہ کر لے، مر گئے تو بھی پورے نہیں ہوتے، تھوڑے رہ جاتے، بعد میں بچے کر لیتے ہو۔ اپنے کامہ ہیں کیا؟ کیوں تذکرے اور کیوں تبصرے، کیوں عیب جوئیاں، کیوں عیب چینیاں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھے تو ذریعہ دن۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ چونکہ وصف شیطانی ہے تو یہ وصف ہمارے اندرون میں اگر ہے تو اس کو شیطانی وصف سمجھتے ہوئے تعوذ کا اہتمام کرے۔ کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیے صاحب، اللہ تعالیٰ نے حافظہ دیا، صلاحیت عطا فرمائی، کچھ طلباء ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کو پڑھ لیا۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، بعض علماء۔ وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، فیہا آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، قلب زائغ کے ضمن میں یہ مضمون پہلے سنا چکا ہوں، یہاں تفصیل نہیں سناتا۔ عوام میں سے جس کو سننا ہے وہاں سے سن لے، طلباء کو تو اجازت نہیں ہے کہ موبائل استعمال کرے۔ ینزغ کہتے ہیں اپنے دل کے اندرون میں کدورت کا ہونا، اور یہ جب اپنے اندرون میں آتا ہے تو یہ شیطان کا وصف ہے، دل میں برائی کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما ينزغنک من الشیطان نزغ، جب شیطان کوئی وسوسہ اور کوئی خیال اور کوئی برائی کا ارادہ تمہارے اندرون میں ڈالے تو اسی وقت اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ تو قرآن مجید کی احکام کے بارے میں جو محکمات ہیں وہ لے لینا چاہیے، متشابہات میں نہ پڑھنا چاہیے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ متشابہات میں ڈال کر قرآن سے دور کرتا ہے۔ تو اب کس کی پناہ لینا پڑے گا؟ قرآن پڑھ کے بھی اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، ورنہ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں خود خدا رحمان نے اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
اسی قرآن سے بہت سے ضلیل اور گمراہ ہو گئے، ضلالت میں مبتلا ہو گئے، گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے بہت سوں کو اللہ نے ہدایت سے سرفراز فرما دیا۔ تو جب قرآن پڑھیں تو شیطان متشابہات میں ہمیں نہ الجھا دے، اس کے لیے اللہ کی پناہ لے لیا کر۔ اور یہ صرف حضرت کل فرما رہے تھے، اور یہ صرف قرآن پڑھتے وقت کے واسطے نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ رب العزت کا یہ حکم ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ شیطان صرف قرآن پڑھتے وقت وسوسہ نہیں ڈالتا، نماز میں ہے تو بھی ڈال دیتا ہے، روزے میں ہے تو بھی ڈال دیتا ہے، زکوٰۃ نکال رہے تب بھی ڈال دیتا ہے، حج کر رہے تب بھی ڈال دیتا ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں تب بھی ڈال دیتا ہے۔ جی، یہ نزغ جو ڈالتا ہے، برائی اپنے دل میں جو ڈالتا ہے، یہ صرف دینی کاموں میں نہیں ڈالتا، دنیا کے کاموں میں بھی ڈالتا ہے نا؟ بھائی بھائی کے خلاف، بھائی بہن کے خلاف، اولاد کو ماں باپ کے خلاف، ماں باپ کو اولاد کے خلاف۔ اب یہ وساوس شیطانیہ جو آ رہے ہیں، اب کیا کرنا؟ قرآن پڑھتے وقت کے لیے حکم مخصوص نہیں ہے، یہ حکم پوری زندگی پر اپلائی کرتا ہے۔ پوری زندگی میں اگر نفس و شیطان ہمیں قطع تعلقی پر آمادہ کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا اکساوا ہے، فوری توبہ کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لینا چاہیے۔ یہ عوام کے لیے۔ سالکین طریقت معصیت سے توبہ کرتے ہیں تو معصیت سے رکتے رہنے میں وساوس ڈالتا ہے۔ سالکین طریقت طاعت پر مداومت کرنا چاہتے ہیں لیکن طاعت پر آنے نہیں دیتا۔ کون؟ تو اب یہ شیطان کا نزغ نہیں ہے۔ معصیت سے رکنا خدا رحمان کا حکم، لیکن سالک کو رحمان کا حکم پورا کرنے نہیں دے رہا۔ طاعت پر جمنا خدائی حکم، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن طاعت پر جمنے نہیں دیتا۔ یہ شیطان جو ہے غفلت سے انسان سالک نکلنا چاہتا ہے، نکلنے نہیں دیتا۔ یاد حق میں آنا اور غفلت سے نکلنا یہ تیسرا درجہ ہے۔ معصیت سے بچنا پہلا درجہ، طاعت پر جمنا دوسرا درجہ، اور غفلت سے نکلنا یہ تیسرا درجہ۔ یاد حق کو اختیار، یہاں پر غفلت سے نکلتے ہیں اور یاد حق کو اختیار کرتے ہیں۔ سالک طریقت کو شیطان یہاں جو نزغ ڈالتا ہے وہ ایک یاد حق کو بلا دیتا ہے، اور یہی غفلت۔ سالک کو نہیں چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے، سلوک میں چلنے والے سالکین کے لیے بھی اس میں سبق۔ چوتھا درجہ، غیر حق کو قلب سے خالی کرنا اور حق کو قلب میں جلوہ گر کرنا۔ یہاں پر بھی شیطان ماں باپ کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، دوستوں کی محبت، تجارت ملازمت کی محبت، فانی دنیا کی محبت ڈال دیتا ہے، اشیاء کی محبت ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے خدا کی محبت نہیں آتی، کیونکہ جہاں غیر خدا ہوتا ہے خدا جلوہ گر نہیں ہوتا۔ تو اب اگر غیر خدا ہمارے دل میں گھر کیا ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی پناہ لے لینا چاہیے۔ یہ چوتھے درجے کے سالکین کے لیے ہے کہ ایسے میں جب غیر خدا کو دل سے نکال رہے ہوں تو شیطان نکالنے نہیں دیتا، ادھر سے تو بھی ادھر سے تو بھی، جتنے راستوں سے آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس ایک آیت میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ سب غیر خدا ہیں، لیکن شیطان اس کو مزین کر کے پیش کرتا رہتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، کیا؟ شہوتوں کی محبتیں، حب الشہوات۔ اور یہ ایک ایسا جملہ ہے جو تمام جملوں پر دلالت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک اجمالی جملہ فرمایا، نہیں سمجھیں گے کئی ملک، پھر تفصیل بھی فرما دی ہمارے لیے۔ حب الشہوات، صوفیہ کے پاس ایک ہی جملے میں سب آ گیا۔ صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ شہوت کہتے ہیں ہر خواہش کو، شہوت کہتے ہیں ہر خواہش کو، اور جب خواہش آ گئی، الوہیت یا محبت الہیہ، اس میں کمی آ جاتی، بلکہ یہ نکل جاتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس جملے کو پوچھا تھا حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ سے کہ حضرت غیر خدا دل میں آیا تو خدا نکل جاتا ہے، یہ کیسے ہے؟ فرمایا کہ دیکھو روشنی ہے، جی ہے، بند کر دو، پریکٹیکلی بتایا تھا۔ میں نے کھٹکا بند کر دیا، اب ایک کمرے میں ایک ہی ٹیوب لائٹ ہوتی ہے نا، یہاں زیادہ ہیں، میں نے کھٹکا بند کیا تو فرمایا کہ تم نے اندھیرا کیوں لایا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں لایا، لیکن جہاں روشنی ہٹی ظلمت آٹومیٹک آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بالکل اسی طرح سمجھو کہ جب غیر خدا کی محبت آتی ہے تو خدا کی نورانیت خود نکل جاتی ہے۔ تخلیہ، غیر خدا سے قلب کو خالی کرنا بڑا مرحلہ ہے یہ، اور اس معاملے میں شیطان ہمیں بڑی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں اس وقت عرض کی گئیں۔ ہر خیر کے کام سے پہلے بسم اللہ کی عادت ڈال، ہر کام کا کچھ حصہ ہوتے ہی اس کے شروع میں بھی اور اس کے درمیان میں بھی اور اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی عادت ڈالیں۔ دوسری نصیحت، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت، قرآن کی ابتدا میں بھی تعوذ کا پڑھنا ہے، اور ہر اس وقت تعوذ کا پڑھنا ہے جو عوام ہے، جب برائی کا خیال آ جائے، اور جو خواص سالکین طریقت ہیں، معصیت سے بچتے ہوئے رکاوٹ ہو رہی ہے تو تعوذ پڑھو، طاعت میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو تعوذ پڑھو، غفلت بڑھ رہی ہے، یاد حق میں کمی ہو رہی ہے تو تعوذ پڑھو، تخلیہ کے مرحلے میں غیر خدا کو نکالنے کی محنت ہو رہی ہے لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے تو تعوذ پڑھو۔ چند منٹ طلباء کے لیے، یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تعلیم کے لیے، لیکن دل میں خیال آیا، حضرت نے کل فرمایا تھا، دل میں خیال آتا بازو بیٹھے سے بچے کو نہیں مارنا بول گیا، یہ نیک خیال ہے کہ بد خیال ہے؟ تو یہ جو بد خیال آیا اس پر تعوذ کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں استاد کی برائی آتی ہے، اگر استاد ہی کی برائی آئے گی تو علم دین آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو کیا اس برے خیال پر اللہ کے پناہ نہیں لینا چاہیے؟ بعض طلبہ وہ ہوتے ہیں جو دوسرے طالب علم کے بارے میں یہ عزم و ارادہ کرتے ہیں کہ آج تو اس کو پیٹوں گا۔ ہمیں کیا حق ہے اس کو پیٹنے کا؟ کیا ہم نے اسے پیدا کرنے میں کوئی مدد کی؟ کیا ہم نے کھلانے پلانے میں کوئی کام انجام دیا؟ یا اس کے اس عمر کے اس حصے تک پہنچنے میں اس کی کوئی مدد کی؟ جانی مالی وقتی صلاحیتیں لگائیں، کیا کیا کہ ہمیں دل میں خیال آ گیا کہ فلاں کو مار دوں؟ تو اب یہ پتہ چلا کہ طلبہ یہ خیال جو ہے یہ شیطانی خیال ہے۔ جب یہ آئے تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کر۔ اور ایسے ہی کبھی خیال آیا، وہ تو گیا بھائی، اب تو میں مول صاحب سونے کی دیر ہے، پیچھے سے کود کے نکلا۔ تو یہ خیال خیر ہے کہ خیال بد ہے؟ جب یہ خیال آیا تو اگر آپ چاہتے ہو کچھ بننا ہے تو ہم جو آپ کو نصیحت کر رہے ہیں اس کو پکڑ کر چلیے۔ جہاں یہ خیال آیا کہ مجھے علم دین چھوڑ کر بھاگنا ہے، وہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ تعوذ کے بغیر دین کا علم نہیں ملا کر، پناہ خدا کے بغیر کوئی دین کے علم میں ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں کچھ طلباء سے اور کچھ عوام سے اور کچھ سالکین طریقت سے عرض کی گئی۔ چونکہ طلباء ابھی نئے سال کا آغاز ہوا، جمع ہوئے ہیں، تو اس لیے طلباء کو بھی میں نے آج مجلس میں جمع کر لیا ان گزارشات کو سنانے کے لیے کہ عزیز طلباء، بسم اللہ، الحمدللہ،
اعوذ باللہ اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں، عوام الناس اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھے اور اس کی برکات کا مشاہدہ کرے۔ بالخصوص خواتین ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو جو اولادیں کھانا کھا رہی ہیں ان میں روحانیتیں نورانیتیں منتقل ہوتی ہیں، اور جو سالکین طریقت چاہے وہ صالحیت میں ہوں یا شہادت میں، صدیقیت کے درجے میں ہوں یا معرفت کے درجے میں، ہر درجے میں شیطان کی اکساہٹیں اپنی جگہ ہوں گی۔ اس صورت میں خدائے رحمان نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جانا، یہ چیز ہمارے لیے انشاءاللہ دنیاوی برکات کا سبب بھی ہوگی اور اخروی نجات کا ذریعہ بھی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے مادی ترقی کا ذریعہ بھی ہوگی، یہ ہمارے لیے روحانی برکات کا سبب و ذریعہ بھی ہوگی۔ اس موقع پر اس نصیحت کے بعد میں مولانا محبوب الرحمن مشہور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انتظاماً آگے آ جائیں تاکہ یہ وہ طلباء ہیں جنہوں نے محنت کی ہے تو ان طلباء کی تھوڑی ہمت افزائی ہو جائے، اور وہ نگران اساتذہ جنہوں نے ماشاءاللہ وقت دیا، وقت دے کر باضابطہ سننے کا اہتمام کیا، اور سامع طلباء جنہوں نے ساتھ دیا اساتذہ کا، ان لوگوں کا بھی اکرام کیا جائے تھوڑا سا حسب مقدور، تاکہ دوسرے طلباء کو بھی تشویق ہو۔ عموماً ہم لوگوں کی عادت اس طرح کے مروجات یا رسومات کی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کو تشویق کے لیے یہ کر دے رہے ہیں کہ آ جاؤ۔ اکراماً اساتذہ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ حافظ مظہر صاحب، استاذ الاساتذہ مولانا مجیب الرحمن صاحب، مولانا سفیان صاحب، اگر یہ موجود ہیں تو یہ تشریف لائیں۔ آپ اساتذہ کو مولانا محبوب الرحمن مشہور صاحب سے گزارش ہے کہ اساتذہ کی شال پوشی فرمائیں۔